حضرات پارہ نمبر 28 سورہ صف آیت نمبر 4 اللہ فرماتا ہے ان اللہ بے شک اللہ یحب الذین پسند کرتا ہے ان لوگوں کو یقاتلون فی سبیلہ صفا جو اس کی راہ میں صف بنا کر جہاد کرتے ہیں. صف کا معنی ڈسپلن سے کھڑے ہونا. آپ جب جمعہ پڑھاتے ہیں جماعت کرواتے ہیں قبلہ تو اس وقت آپ پھر صف درست کر. کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچہ آگے ہو بابا پیچھے ہو. صف بندی کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے, ویل ڈسپلن. بڑے آگے بچے پیچھے اور سے پیچھے. صف کہتے ہی ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ صف بندی ہے جنگ کی. اگر میں دوسری بات کروں خلافت کی صف بندی کی تو صف میں ہوتا ہے بزرگ پہلے تھوڑی عمر والا بعد میں. اور تجھے پتہ ہی نہیں نبی کے صحابہ صف کی آتی تھے. خلافت راستہ کے سلسلے کے اندر بھی بڑی عمر والا ابو بکر پہلے آیا, عمر پیچھے آیا, نہیں اس کے پیچھے آ رہا. یہ ہے صف بندی. اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے نہ ہو بنیان مرصوص. میں بنیان پہ ذرا دیکھ کر نقطے بیان کرتا ہوں. بنیان مرصوص, بنیان مرصوص کا معنی ہے شیشہ سلائی دیوار. کیا معنی؟ یہ لفظ بڑا معروف ہوا تھا جب فوج نے انڈیا پہ حملہ کیا تو انڈیا کے چکے چھڑائے. ان کے آپریشن کا نام تھا سندور, جس کا ہم نے بنایا تندور, اور ہمارے آپریشن کا نام تھا بنیان مرصوص. پانچ ہے دو لوگوں نے بنیان مرصوص. کیا مطلب ہے؟ شیشہ سلائی دیوار. قیمتی چیز کو سیو کرنے کے لیے قدیم زمانوں میں لوگ چیز کو زمین میں دفن کر کے اس کے چار ٹکڑے دیوار کھود کے بنیاد کھود کے اس میں شیشہ پگھلا کے ڈال دیتے. جس کی مثال نور الدین زنگی کے زمانے میں سرکار کے روزہ انور کے چار چفیرے خندق کھود کے اس نے شیشہ پگھلا کے ڈالا تھا. جب یہودیوں نے میرے آقا کی وجود نازنین کو سرنگ کھود کے غائب کرنا چاہا تو پھر شیشہ پگھلا کے ڈالا گیا. تو پتا چلا قیمتی چیز کو سیو کرنے کے لیے شیشہ پگھلا کے ڈالا جاتا ہے. میں تو اس دور کی مثال دیتا ہوں. جو بندہ عمرہ کر کے ابھی آیا ہے عمرہ, اسے یاد ہوگا کہ جب صفا مروہ پہ دوڑ لگاتا ہے تو ساتھ میں جب دوڑ حلق کرواتا ہے پہاڑی ہے وہاں پہ آج بھی مروہ, ادھر صفا ہے ادھر مروہ ہے. دونوں پہاڑیوں کی چوٹی پہ آج بھی حکومت سعودیہ نے نا اتنی موٹی شیشے کی طے شیشہ پگھلا کے ڈالا ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی عاشق پہاڑی توڑ کے پتھر نہ یہاں سے لے جائے. پہاڑی کو سیو کرنے کے لیے شیشہ پگھلا کے پہاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے. ڈالا گیا تو پتا چلا قیمتی چیز کو سیو کرنے کے لیے شیشہ پگھلا کر اسے شیشہ پلائی دیوار کہتے ہیں. میرے رب نے ابو بکر کو صحابہ کو شیشہ پلائی دیوار کرا دیا ہے. ورنہ میرے نبی کے صحابہ شیشہ پلائی دیوار بن کر اسلام کی حفاظت فرما رہے ہیں. یہ بنیان مرصوص ہے. میرے نبی کے صحابہ شیشہ پلائی دیوار ہے. ایک نقطہ اور بیان کروں, کہیں ذرا سبحان اللہ. سنے ذرا نقطہ. آپ جب غسل کرتے ہیں لباس چینج کرتے ہیں تو پہلا لباس آپ کون سا پہنتے ہیں؟ بنیان. کیا؟ بنیان. وہ لفظ لاطینی زبان کا نہیں, وہ عربی زبان کا لفظ. یہ قرآن میں لفظ آیا ہے بنیان. جو آپ کے لباس کی بنیاد ہے اسے بنیان کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ بنیان کے اوپر قمیض, پھر موسم کے مطابق کوٹ, ویسٹ کوٹ, جرسی, شیروانی جو بھی پہننا چاہیں گے, لیکن جو بدن سے ٹچ کرتا ہے لباس وہ ہے بنیان. اوپر آئی قمیض, اوپر آیا کوٹ, اوپر آیا واسکٹ, اوپر آئی جرسی. پہلے لباس کو بنیان کہتے ہیں جو وجود سے ٹچ کرتی ہے. اللہ فرماتا میرا ابو بکر بنیان ہے, یہ مصطفیٰ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے. تم تو بعد میں آ رہے ہو, تم تو بعد میں آئے ہو. پورے اسلام کی بنیاد کا نام سیاست کیوں نے صحابہ. بنیان مرصوص, یہ بنیان ہے. مجھے بتایا کہ بنیان ہی ٹیڑھی ہے. بنیاد کو کہتے ہیں کس کے اوپر تو حق میمار کج پاس وجہ میر مت دیوار کج. پہلی ہی جگہ ٹیڑھی ہو جائے ساری بلڈنگ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. جس بندے کا ابو بکر ہی ٹیڑھا ہے اس کی ساری عمارت ہی ٹیڑھی ہے. جس کا ابو بکر سیدھا ہے اس کی ساری عمارت سیدھی. نبی پاک کا جو مزار ہے نا اس کی ڈائریکشن ہے
وہ ہے شرکت بربند. میرے آقا کریم کے روزہ نمبر کی اس طرح کا روک ہے. ادھر قدمین شریفین ہے, ادھر میرے کریم آقا کا سر انور ہے. شرکت بربند. پاکستانیوں کو بھی مبارک ہو, تو پاکستان میں رہ کر مصطفیٰ کے قدموں کی جانب بن سکتے. اس طرح میرے آقا کریم کا روزہ نمبر ہے. اور پھر میرے آقا کو دائیں پہلو میں لٹایا گیا ہے. آج کل مردے ہم دفن کرتے ہیں بالکل سیدھے, لیکن مشروع طریقہ ہے کہ میت کو پہلو کے بل رکھا جائے, دائیں پہلو نیچے بڑے اوپر. میرے مصطفیٰ کریم اس طرح جہاں میرے آقا کا سینہ ہے وہاں ابو بکر کا سر انور ہے, اور جہاں پہ ابو بکر کا سینہ ہے وہاں عمر کا سر انور ہے. چہرہ ہے بانی یار نبی دیا یارہ, بانی یار نبی دیا یارہ دا شک ہو بھی تو چل بدیلے اب بھی دیکھ لے چل کے جوڑ نظارہ دا. ایسا امام ملے گا, امام نے ادھر منہ کر کے نیتی ہوئی ہے اور امام کے پیچھے ابو بکر نے نیتی ہوئی ہے اور پیچھے عمر کھڑا ہے. ایسا نہ زمانے میں امام ملے گا, ایسا زمانے میں مقتدی ملے گا. قیامت تک یہ دونوں مقتدی مصطفیٰ کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. بن یار نبی دیا یاراں دا بن دی لوڑ نہیں تلویک صدوق مداوا. ایتھے علم عقل دی لوڑ نہیں, ایتھے علم عقل دی لوڑ نہیں تلویک صدوق مداوا. چل ویک سنجوگ نظارہ دا. نہ ادھر عقل کام کرتی ہے نہ علم کام کرتا ہے, ادھر کام کرتے تو عشق رسول کام کرتا ہے. اگر آپ غور کریں, میرے آقا نے فرمایا المومن للمومن یشد بعضہ بعضا. یہ حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے. اس کی مانند ہے دیوار کی مانند ہے. آپ نے جب کبھی مستری لگایا, دیوار کی چنائی کروائی, آپ کے پیسے گئے تھوڑے, جگہ گئی بات, آپ کہتے ہیں یار چلو آدھی سونی آ رہے تو پھر کو اگلی دیوار کٹا گے. تو سیاح مستری کی کرتا جی ایسے داڑا بنا ہے, داڑا ایک اینٹ اوپر ایک اینٹ نیچے, اور جب اگلی دیوار دی جاتی ہے تو دونوں اینٹوں میں اینٹ پھنسا کے نا مستری دیوار آگے چلاتا ہے, تو دیوار میں اینٹ دوسری اینٹ کے اندر پھنسی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا